اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. کتاب صرف میر صفحہ نمبر 28 7واں سبق ہے، اور اس 7ویں سبق میں اب ہماری گفتگو اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ثلاثی مزید فیہ کے ابواب، مراد یہاں پر ہے فعل ثلاثی مزید فی، لہٰذا یہاں پر فعل کو مینشن کرنا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہم فعل کی گفتگو کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے فعل ثلاثی مجرد اس کے ابواب پڑھے کہ اس کے 3 صیغے ہیں بیسک میں، اور انہی 3 صیغوں سے 6 ابواب بنتے ہیں، ایسا ہی تھا جی۔ اب فعل واضح ہے، ثلاثی یعنی 3 حرفی، اور مزید فی یعنی جس کے اندر حرف زائد موجود ہے، وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ ابتدا میں فعل ثلاثی مزید فیہ کے مشہور ابواب 10 ہیں۔ ثلاثی مجرد کے بنے تھے 6، وہ 6 ہی ہیں، 6 سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن فعل ثلاثی مزید فی کے ابواب، یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے، اس جملے کے اندر یہ جو لفظ مشہور لکھا ہے، مشہور ابواب 10 ہیں، تو اس سے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب کچھ ابواب غیر مشہور بھی ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے، صحیح ہے۔ اسی کتاب کے آخر میں بیان کریں گے وہ غیر مشہورہ ابواب۔ یہاں پر تو فقط مشہور ابواب، مشہور کیوں کہہ رہے ہیں؟ مشہور بعین معنی کہ کثرت الاستعمال کی نسبت ہے ان کی طرف، یعنی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ ابواب کے جو غیر مشہور ہیں وہ استعمال کم ہوتے ہیں، ان کا استعمال بہت کم ہے۔ قرآن میں بھی یہی ابواب زیادہ استعمال ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ لہٰذا ایک بہت بڑے نحوی ہیں زمخشری، ہمارے برادران اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، مفسر بھی ہیں، تفسیر کشاف ہے ان کی، زمخشری کی مشہور ہے۔ نحو میں بھی ان کا بڑا کام ہے، ان کی کتابیں ہیں علم نحو و علم صرف میں، زمخشری، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ہمارے ایک بہت بڑے نحوی ہیں، ہمارے نہیں یعنی ہمارے برادران اہل سنت کے نحوی ہیں، ان کا نام ہے ابن الحاجب، ابن حاجب کہتے ہیں اس کو۔ یہ دونوں برادران جو یہ کہتے ہیں کہ فعل ثلاثی مزید فی کے 10 ابواب مشہور ہے۔ یہ جو نظریہ یہ لکھا ہوا ہے یہ ابن حاجب اور زمخشری کا ہے، جبکہ اس کے علاوہ باقی جو دوسرے
نحوی حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 نہیں 13 ابواب مشہور ہیں. کتنے ابواب مشہور ہیں؟ 13 ابواب مشہور ہیں. انشاءاللہ وہ 3 جو دوسروں کے ہاں مشہور ہیں وہ بھی اسی کتاب کے آخر میں بیان ہوں گے. ٹھیک. جب یہ کہا کہ یہ ابواب مزید فی ہیں تو اب عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ان کے اندر حرف زائد ہوگا یا ایک حرف زائد ہوگا یا 2 حرف زائد ہوں گے یا 3 حرف زائد ہوں گے. ہاں لیکن ایک بات طے ہے کہ 3 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ حروف اصلی جو ہیں وہ ہیں 3، تو زائد بھی 3 ہوں گے، 3 سے زیادہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصلی حروف پر زائد حروف کی مزیت لازم آ جائے. یعنی کمال ہو گیا کہ بھائی حروف اصلی جو اصل ہیں وہ کم اور جو حروف زائد کے جو فرع ہیں ایکسٹرا ہیں وہ زیادہ. صحیح ہے. پھر ان ابواب کی دیکھیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج سے ابواب شروع ہو رہے ہیں ان پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے. اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. ان ابواب پہ کام کرنا ہے. ہاں باقاعدہ اس کی پریکٹس ہوگی، ٹھیک ٹھاک طریقے سے پریکٹس ہوگی. تو ایک ایک نقطہ جو بتاتا جا رہا ہوں اس کو ذہن میں بٹھاتے جائیں اور ممکن ہو کہ اس درس کو بعد میں سنیں، لکھیں ان دروس کو کہ جو میں بیان کر رہا ہوں. ٹھیک. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ایک حرف زائد ہوگا یا 2 یا 3 یا 3 سے زیادہ نہیں ہوں گے. 3 سے زیادہ اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ حروف اصلی 3 ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرع کی تعداد اصل کی تعداد سے بڑھ جائے. مزیت لازم نہیں آنی چاہیے. ٹھیک. یہ پھر ان ابواب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان ابواب کو مقدم کیا ہے ترتیب کے ساتھ کہ جن کے اندر ایک حرف زائد ہے. پھر اس کے بعد وہ ابواب کہ جن کے اندر 2 حرف زائد ہیں. پھر اس کے بعد ان ابواب کو رکھا ہے جن کے اندر 3 حرف زائد ہیں. ترتیب بھی یہ رکھی ہے. پہلے وہ کہ جو ایک حرف زائد رکھتے ہیں، جیسے اکرما باب افعال ایک ہی حرف زائد ہے. ضاربا باب مفعلہ ایک حرف زائد ہے. صرفا باب تفعیل ایک حرف زائد ہے. دیکھا، ان کو پہلے رکھا ہے اور اس کے بعد پھر ان ابواب کو مقدم کیا ہے کہ جن کے اندر 2 حرف زائد ہیں. وہ 5 ہیں. ٹھیک ہے. اکتسب فرض کریں اس کے اندر 2، انصرف اس کے اندر بھی 2، تصرف اس کے اندر بھی 2، تضارب اس کے اندر بھی 2، احمر اس کے اندر بھی 2 ہیں. یہ ہو گئے 5. پہلے تھے 3. 5 اور 3 8 ہو گئے. بھائی کتنے رہ گئے؟ 2. اب یہ 2 وہ ہیں کہ جن کے اندر 3 حرف زائد ہیں. اتنے اینگل سے ان ابواب کے بارے میں اور ان ابواب کی خصوصیات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ یہ ذہن سے نکل ہی نہ پائیں. دیکھیں جو اب اینگل میں بتا رہا ہوں، جو زاویہ میں بتا رہا ہوں اسے دیکھیں جو ابھی بتا رہا ہوں. پھر آخر میں وہ 3 حروف والا وہ 2 ابواب ہیں. استخرجا 3 حروف زائد ہیں. ٹھیک ہے. اور احمارا اس کے اندر بھی 3 حرف زائد ہیں. شروع والا حمزہ ہے، درمیان میں الف ہے، ایک را ہے. ٹھیک ہے. 3 حرف زائد ہے. ماضی کو دیکھیں گے. ماضی کے پہلے سیغے کو دیکھیں گے کہ مجرد ہے یا مزید فی ہے. ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جی. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ترتیب ہے کہ جسے آغائے مدرس افغانی کہتے ہیں کہ یہ ترتیب طبیعی ہے. طبیعی ترتیب ہے. طبیعت انسانی بھی اسی بات کو قبول کرتی ہے کہ پہلے ان ابواب کو ذکر کیا جائے جن کے اندر 1، پھر جن کے اندر 2، پھر جن کے اندر 3. ترتیب بھی ہے نا، 1 2 3 ترتیب بھی ہے. صحیح ہے. واضح ہے یہاں تک؟ ٹھیک. یہ ہو گئی بات. اب یہ 10 کے 10 ابواب کی چند خصوصیات میں نے آپ کو مقدمے میں بیان کر دی ہیں.
اب ہم آتے ہیں پہلا باب، وہ ہے باب افعال. افعال، ٹھیک ہے، حمزے پہ کسرہ ہے، حمزہ پہ کسرہ ہے، افعال نہیں ہے، افعال ہے. اب میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ افعال اور افعال میں کیا فرق ہے صیغے کے اعتبار سے؟ افعال کیا صیغہ ہے اور افعال کیا صیغہ ہے؟ یہ تو ہو گیا یہاں تازہ تازہ ہے ابھی. افعال یہ بھی تازہ تازہ گزرا ہے ابھی 2-4 دن پہلے. افعال یہ ہوئے صیغہ جمع مکسر، شاباش، قلت ہے. یہ ہوئی نا بات، جمع مکسر قلت. جمع مکسر بھی ہے اور قلت بھی ہے. قلت کے 4 صیغے ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے ایک پہلا کیا تھا؟ افعال بروزن ارکان. دیکھیں زیر زبر پیش سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے، نہیں پڑ جاتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں؟ تو اگر فتح آ جائے تو جمع قلت کا وزن، کسرہ آ جائے تو مصدر باب افعال. لہذا اس کسرے کی طرف توجہ کریں، افعال. ٹھیک ہے، خوب. ایک چیز شروع میں ہی یہاں پر جہاں لکھا ہوا باب افعال سیکھنے کی ہے، یہاں پر وہ چیز، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب اور ثلاثی مزید فی کے 10 ابواب کے مابین کئی فرق ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ ان 6 ابواب کو جب بھی نام سے پکارا جائے گا تو ان کے ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ. باب ضرب یضرب، باب منع یمنع، باب نصر. دیکھ رہے تھے آپ؟ اس طرح تھا نا. ایسا نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی ان کا مصدر نکالا جائے اور اس مصدر کے آگے لفظ باب لگایا جائے کہ باب علم، باب نصر، ہاں، باب حسبان مثلا، یا باب الزر. نہیں، ایسا نہیں ہے. ثلاثی مجرد کے ابواب کو پکارنے کا طریقہ یہ کہ ان کے ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ. باب ضرب یضرب، باب منع یمنع، اس طریقے سے. جبکہ ان میں ماضی کا پہلا صیغہ یا مضارع کا پہلا صیغہ نہیں، ان کا جو مصدر نکلے گا اس مصدر کے نام سے ان کو پکارا جائے گا. جیسے افعال مصدر ہے، اس کے شروع میں لفظ باب لگا دیا. باب یعنی چیپٹر. باب ویسے باب کا مطلب دروازہ بھی ہوتا ہے، تو چیپٹر بھی یہی ہوتا ہے، صحیح ہے. تو باب افعال یعنی افعال والا چیپٹر، صحیح ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. تو افعال مصدر ہے. خوب. اب ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھے، سوال کرے کہ بھئی 10 ابواب تھے، مصنف نے ان 10 میں سے کیوں صرف باب افعال کو ہی مقدم کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے. تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ ان ابواب میں یہ خصوصیت رکھتا ہے کہ جو اضافہ اس کے اندر کیا گیا ہے وہ اس کے بالکل شروع میں ہی آ جاتا ہے. شروع والا حمزہ، ہاں، جو زیادتی اور جو اضافہ، جو بڑھوتری، جو ایکسٹرا حرف اس کے اندر لایا گیا ہے وہ اس کے شروع کے ہی اندر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک سوال جواب واضح ہو گیا. اتنے سوال نکالوں گا کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے. ایک سوال میں جی، باب فعال، اس کا مطلب مصدر باب فعال ہے اور ماضی اس کا اکرم ہے، مطلب حمزہ پہ زبر آ رہا ہے. یہ اچھا سوال، ابھی آ رہا ہوں اس مطلب کی طرف. یہی دوسرا سوال ہے، اگلا سوال ہے یہ، چونکہ یہ ماضی کی میں چلے گئے نا، ابھی ماضی تک ہم پہنچے نہیں، ابھی آؤں گا پھر وہاں پہ. صحیح ہے. ابھی بات ہے افعال کی. یہاں تک بات واضح ہوئی. سوال
یہ تھا کہ جناب آپ نے باب افعال کو کیوں مقدم کیا؟ جواب یہ ہے کہ جو اضافہ ہوا ہے وہ اس کے اندر حروف اصلی سے پہلے آ گیا ہے، جو زائد حرف لائے ہیں وہ بالکل شروع میں ہی آ گیا ہے۔ اب آپ ان کا سوال تھوڑا سا اس کو الٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ سوال یہاں پر وارد ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ باب افعال کے حمزہ پہ کسرہ کیوں ہے؟ لیکن یہ سوال آپ کا اس وقت بنتا ہے جب آپ کو ایک اور چیز کا علم ہو، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیز ہے حمزے کی دو قسمیں۔ کیا آگا؟ حمزہ کی دو قسمیں۔ مثلاً حمزہ، سمجھانے کے لیے تعریف کر دیتا ہوں، ایسا الف لکھا ہوا الف، ورنہ الف پہ تو زیر و زبر پیش ہوتا ہی نہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں فقط، جس پہ زبر زیر پیش ہو جائے۔ اس کی شکل اصلی تو یہ ہے، شکل اصلی تو یہ ہے۔ اگر الف کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب فتح، واو کے اوپر آ جائے یا یا کے اوپر آ جائے تو اسی مناسبت سے اس کے احکامات آتے ہیں کہ یا کی آواز نکلے گی یا واو کی آواز نکلے گی یا کیا۔ بہرحال حمزہ وہ جس پہ زبر زیر پیش، ٹھیک ہے؟ بس وہ ایسا الف کے نہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ الف تو وہی ہے جس پہ کوئی حرکت نہیں آتی۔ تو یہ حمزہ، اس کی دو قسمیں، ایک ہے حمزہ واصل، ایک ہے حمزہ قطع۔ حمزہ واصل، حمزہ قطع۔ واصل کا لغوی معنی ہوتا ہے جوڑنا، قطع کا ایک معنی ہوتا ہے توڑنا۔ آسان ہو گیا نا، جوڑنا توڑنا، صحیح ہے؟ اس کو جوڑنا اسی لیے کہتے ہیں اس وصل کو، کیوں؟ کیونکہ یہ اگر درمیان میں آ بھی جائے نا تو بھی اپنے سے پہلے والے کو اپنے سے بعد والے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ مثال ملاحظہ کریں، ادھر دیکھیں گے آپ انشاءاللہ۔ ثم ضرب یضرب کا امر حاضر کیا بنتا ہے؟ اضرب۔ اب یہ حمزہ دیکھ رہے ہیں بیچ میں آ گیا ہے، یہ ہے حمزہ واصل۔ ویسے تو اس کو اضرب پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پہلے ثم یا کوئی بھی کلمہ ہو، ضروری نہیں ہے ثم، میں تو سمجھانے کے لیے لکھا ہے ثم، اگر اس سے پہلے کوئی کلمہ ہو تو یہ اپنے پہلے والے کلمے کو بعد والے کلمے سے جوڑ دیتا ہے۔ اس کو پڑھیں گے ثم اضرب، لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، صرف حرکت ہٹ جائے گی۔ بس اب حمزہ وصل کی تعریف واضح ہو گئی۔ جو درمیان کلام میں آ جائے تو لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ لیکن میں نے آپ کو بہت آسان طریقے سے سمجھایا، وصل یعنی جوڑنے والا، جوڑنا، تو یہ درمیان میں بھی آ جائے نا تو توڑتا نہیں ہے، جوڑتا ہے، اس کو اس سے جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، شاباش۔ ایک، جبکہ اس کا معنی کیا؟ قط، تو یہ نہیں جوڑے گا، یہ درمیان میں آ جائے تو ادھر میں کراس کا نشان لگا دوں، نہیں جوڑے گا، یہ الگ الگ کر دے گا۔ اس کی مثال میں کوشش کرتا ہوں کہ یہی لکھوں جو باب ابھی ہمارا چل رہا ہے۔ اکرم یکرمو کا مصدر آتا ہے اور فعل امر آتا ہے اکرم، فعل امر مخاطب، اکرم
اب یہ حمزہ درمیان میں آ گیا، اس کو ثم اکرم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ حمزہ توڑ دے گا، ثم اور اکرم کو توڑ دے گا. تو یہاں سے حمزہ قط کی تعریف بھی واضح ہو گئی. حمزہ قط ایسا حمزہ ہے کہ جو درمیان کلام میں لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے. پتہ کیسے چلے گا ہم لوگ کہتے ہیں حمزہ بسر؟ ابھی تو فی الحال صرف شروع کی بات ہے. یہ تو اچھا سوال ہے بڑا اپنی جگہ پر، ابھی تو بالکل آغاز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے سوال کیا. وہ انشاءاللہ ہم ذمہ دار ہیں آپ کو کہ وہ ایسا اس کا جو ہے نا وہ خلاصہ اور ایسی ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حمزہ قط اور حمزہ وصل واضح ہو جائے. ابھی تو ابتدائی بات ہے کہ آغا حمزہ وصل اور حمزہ قط دو قسمیں ہیں. وصل یعنی جوڑنا، قط یعنی توڑنا. حمزہ وصل اس حمزہ کو کہتے ہیں جو درمیان میں آئے تو لکھا تو رہے گا لیکن تلفظ نہیں ہوگا، پڑھا نہیں جائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں حمزہ قط اگر درمیان میں آ جائے تو لکھا بھی رہے گا اور پڑھا بھی جائے گا، تلفظ کیا جائے گا. اوکے، اگلا سوال ہے آغا اذن صاحب کا. ہمیں کیسے پتا چلے گا کون کون حمزہ وصل ہیں اور کون کون حمزہ قط ہیں؟ کہہ رہے ہم آپ کو ایک نشانی آج بتا دیتے ہیں کہ حمزہ وصل پر یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اس کو میں یہاں لکھتا ہوں. زبر بھی آ سکتا ہے، پیش بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے. زیادہ تر تو اس پر پیش اور زیر آتا ہے. حمزہ وصل پر زیادہ تر پیش اور زیر آتا ہے. بہت کم کبھی کبھار اس پر فتح آتا ہے. لیکن حمزہ قط، غور سے سنیے گا جملہ، حمزہ قط اس پر ہمیشہ فتح آتا ہے سوائے مصدر باب افعال کے. سوائے باب افعال کا جو مصدر ہے، اس کے علاوہ باقی حمزہ قط جہاں پر بھی ہوگا تو اس پر فتح ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ابھی سمجھ میں آ گیا کہ باب افعال پر یہ جو افعال میں حمزہ ہے، یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ قط ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری کہانی کیوں بتائی؟ اب سوال اور جواب اب اگلا آنے والا ہے. دوبارہ خلاصہ، باب افعال شروع کیا ہے. باب افعال وہ باب ہے جس کے اندر ایک حرف زائد ہے اور وہ ایک حرف شروع کے اندر ہی آ گیا ہے. ماضی میں آپ چیک کریں، وہ ہے اکرمہ. ٹھیک ہے، اور دیکھا آپ نے یہ حمزہ جو شروع میں آیا یہ حمزہ قط ہے اور اس پر فتح بھی ہے کیونکہ اصول کے مطابق، قانون کے مطابق ہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. لیکن اس کا جو مصدر ہے اس پر، اس کے حمزے پر کسرہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے سوال، یہاں اب سوال ہے. میں نے کہا نا آپ کے سوال کو ہم الٹا کر دیتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ آگا یہاں پر تو کسرہ ہے، ماضی پر فتح کیوں ہے؟ تو اب اس سوال کو الٹا کر دیں. یار ماضی پر فتح ہے صحیح ہے، ماضی پر تو فتح ہے اور جو کہ فتح ہونا بھی چاہیے، اس لیے کیونکہ حمزہ قط کی اوریجنل حرکت کیا ہے؟ فتح. یہ مصدر میں کسرہ کیوں ہے؟ اب ہم نے آپ کے سوال کو پلٹ دیا. صحیح ہے، تو اب آتے ہیں کہ یہ سوال اور جواب آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. سوال کیسے؟ مصدر باب افعال پر کسرہ کیوں ہے؟ باب افعال کے مصدر کے حمزہ پر کسرہ کیوں ہے جبکہ یہ حمزہ قط ہے اور اصول کے مطابق اس پر فتح ہونا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے، چلیں. ویسے اصول کے مطابق ایک اور بات بھی تھی کہ آپ میں سے کسی ایک کی کاپی ہونی چاہیے تھی. یہ بھی اصول ہے. صحیح ہے، ہاں دے دیں، بعد میں اس کی تصویر آپ لے لیجیے گا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ ہی کے پاس لکھے رہیں تو بہتر ہے. اب جھگڑا ہو جائے گا کون کون سی کاپی. ٹھیک ہے، چلے گی جو بھی ہو کاپی چلے گی.
غور کریں, یہ اب کی بار بہانے بازی نہیں چلے گی, صحیح ہے. چلیں جناب, سوال کیا ہوا؟ فتح کیوں ہے اس پہ؟ فتح نہیں, الٹا فتح تو ہونا چاہیے تھا. مصدر باب افعال پہ کسرہ کیوں ہے, جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ فتح. ٹھیک ہے, یہ ہے کیا؟ یوں ہے افعال. تو سوال اس پر بنتا ہے. سوال اس لیے اس پر بنتا ہے کیونکہ یہ حمزہ ہے, حمزہ قط, اور حمزہ قط پر اصولی طور پر کیا ہونا چاہیے تھا؟ فتح ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اب دیکھیں, غور کریں, یہ نقطہ بڑا قیمتی ہے. کہہ رہے ہیں آقا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دے دیتے فتح, تو کیا بن جاتا یہ؟ افعال کیا سیگا ہے؟ جمع قلت. بات تو سیدھے, اگر ہم اس پہ فتح دے دیتے تو پھر اشتباہ ہو جاتا نا کہ یہ مصدر باب افعال ہے یا جمع قلت کا سیگا ہے. بس اس اشتباہ سے بچنے کے لیے ہم نے اس فتح کو کس میں تبدیل کر دیا ہے؟ کسرے میں تبدیل کر دیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھ رہے کتنا سا چھوٹا سا جواب ہے. اگرچہ اس پر ایک اور اعتراض آئے گا, وہ بھی کرتا ہوں, غور سے سنیں. کیا جواب ہوا اس کا؟ جو ابھی بھائی کسرہ اس لیے دیا ہے کیونکہ اگر فتح لگاتے تو یہ جمع قلت کے وزن سے ٹکرا جاتا, مصدر باب افعال ٹکرا جاتا. بس اس وجہ سے ہم نے کیا کر دیا, اس پہ کسرہ لگا دیا. کوئی آ کے پھر اعتراض کرنے لگا, بولا یار الٹا کر دیتے نا یار, اس پہ رہنے دیتے, ادھر دے دیتے. کہتے یار بھائی دیکھو, اس طرح تو آپ کبھی جان چھوڑو گے ہی نہیں. اس طرح کیوں نہیں کیا, اس طرح کیوں نہیں کیا, اس طرح کیوں نہیں کیا؟ بھائی یہ حمزہ بھی حمزہ قط ہے. مسئلہ یہ ادھر بھی کیسے کسرہ لگا سکتے تھے؟ صحیح نہیں ہے, ادھر کیسے کسرہ, یہ بھی تو حمزہ قط ہی ہے. بلکہ ہم نے تو بہت باریک بینی کا خیال کیا. اب توجہ کریں, وہ باریک بینی کیا ہے؟ مصدر یہ ہے مفرد, سیغے کے اعتبار سے مفرد ہے نا, تثنیہ جمع تو نہیں ہے نا, جبکہ یہ جمع ہے, جمع قلت ہے نا. مفرد ہلکا ہوتا ہے, جمع بھاری ہوتا ہے. غور کر رہے ہیں, مفرد ہلکا ہوتا ہے اور جمع بھاری ہوتا ہے. اب آ جائیں ذرا زیر زبر پیش کے اندر. زبر ہلکا ہوتا ہے اور کسرہ تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے, تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے, لیکن بھاری تو ہوتا ہے نا کسرہ. بہرحال ہے تو صحیح نا, بھاری تو ہے نا. تو کہتے ہیں یار یہ جمع پہلے سے ہی بھاری تھا, آپ کیا چاہتے تھے ادھر کسرہ لگا کہ اس کو اور بھاری کر دیں, جبکہ یہ مصدر مفرد ہے, پہلے سے ہی ہلکا ہے. تو اچھا نہیں ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑے بھاری ہو جائیں, یعنی برابر ہو جائیں. کیسے برابر ہو جائیں؟ یہ ہے مفرد ہلکا تو اس کو دے دیا کسرہ, یہ ہے جمع بھاری تو اس کو دے دیا زبر ہلکا. ادھر بھاری ہلکا, ادھر بھاری ہلکا, دونوں برابر ہو گئے. صحیح ہے, بات واضح ہو گئی؟ ہاں یہ ہو گئی بات. دوبارہ ایک مرتبہ خلاصہ سنیں. سوال اس طریقے سے ہوگا کہ آغا یہ باب افعال کا حمزہ تو حمزہ قط ہے, پھر آپ نے کسرہ کیوں لگایا جبکہ ماضی میں اکرمہ پہ تو فتح ہے؟ جواب یہ کہ اگر اس پہ فتح لگاتے تو یہ جمع قلت کے وزن افعال سے مشتبہ ہو جاتا, اشتباہ کر جاتا. اس اشتباہ سے بچنے کے لیے ہم نے مصدر کو کسرہ دیا. کسی نے آگے اعتراض کیا کہ الٹا کر دیتے, ادھر آپ فتح رہنے دیتے, ادھر آپ کسرہ لگا دیتے. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہوا کہ بھائی یہ بھی تو جمع قلت ہے, اس طرح تو آپ کا اعتراض کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. پھر بھی ہم آپ کو ایک بہترین بات بتا دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مصدر ہوتا ہے مفرد کے حکم میں, یعنی ہلکا. جمع ویسے ہی بھاری ہے کیونکہ 1 2 3 جمع, ٹھیک ہے. یہ ہلکی چیز کو ہم نے کسرہ دے دیا تاکہ ادھر بیلنس ہو جائے, اور اس بھاری چیز کو ہم نے فتح یعنی ہلکی چیز دے دی تاکہ یہ بیلنس ہو جائے. بیلنس ہو گیا, صحیح ہو گیا. چل یہ ہو گئی بات. چلے جناب علی, یہ ہو گئی بات مصدر باب. ابھی تو میں مصدر پہ ہوں, ابھی تو میں
مصدر پر ہوں. تو مصدر کے بارے میں گفتگو الحمدللہ یہاں پر ہماری ہو جاتی ہے مکمل. یہ نقطہ بہت قیمتی ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا. چلیں اب آئیے آگے کیا لفظ لکھا ہوا ہے. آگے لفظ لکھا ہوا افعلا. افعلا, ٹھیک. یہ افعلا ہے وزن, باب افعال کے ماضی کا وزن. مفرد مذکر غائب از فعل ماضی, اس کا وزن ہے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے یفعلو, یہ ہے مضارع. اور اس کے بعد آ رہا ہے افعالن, یہ ہے مصدر. ماضی, مضارع, مصدر, یہ تین چیزیں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں صرف صغیر کے طور پر شارٹ, صرف صغیر کے طور پر شارٹ کر کے. ماضی کا پہلا صیغہ, مضارع کا پہلا صیغہ اور مصدر. اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مادہ دے رہے ہیں. وزن بتا دیا, اب ہم آپ کو مادہ دے رہے ہیں تاکہ آپ اس مادے کے ذریعے سے اس باب کو اپنے ذہن کے اندر فکس کر لیں, یاد کر لیں, بٹھا لیں. وہ مادہ ہے مادہ کرم, الکرم. اسٹاپ نہیں, لیاقت آباد کے بعد والا الکرم, وہ نہیں ہے. یہ صحیح ہے. یہ ہم نے لیا کہاں سے ہے؟ مادہ وہیں سے لیا ہے, ثلاثی مجرد سے. مادہ ہم نے وہیں سے لیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا یہ کس باب میں استعمال ہوا ہے؟ مادہ کرم میں ثلاثی مجرد کے کس باب میں استعمال ہوا ہے؟ ہاں, یہ تو مجھے امید نہیں ہے ابھی آپ سے. پیچھے والا کام 100% ہو جانا چاہیے. رکا کیوں تھا پورا ایک ہفتہ؟ وجہ یہی تھی بھائی, یوں جواب آنا چاہیے. شروف یشرفو کیا باب ہے, وہیں پہ میں نے لکھوا دیا تھا کہ اس مادے کی پریکٹس بھی ہوتی ہے کرما یکرم. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کرو بھائی, ساتھ چلو. تو یہ ہو گیا اکرما. یہ کیا بن گیا؟ اکرما. اب سوال آئے گا یار یہ اکرما کیسے بنا؟ کیوں سوال آئے گا بھائی؟ سوال اس لیے آئے گا, ضربہ جب سامنے آیا تھا تب بھی تو پوچھا تھا, یاد آیا نہیں آیا؟ پہلے تو شرح امثلہ کی گردان کا رٹا مار لیا تھا, ضربہ ضربہ ضربو ضربت لگا لی. پھر کتاب شرح امثلہ میں جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو پہلا لفظ تھا ضربہ. کیسے بنا؟ یاد آیا؟ ماضی کے پہلے صیغے کے بارے میں سوال تھا, تو وہاں پر جواب کیا تھا؟ ضربہ کس سے بنا تھا؟ الضرب مصدر سے بنا تھا. بھائی ماضی مصدر سے بنتا ہے, صحیح ہے. تو یہاں پر بھی سوال آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ سوال آنا چاہیے یہ اکرما کس سے بنا, لیکن جواب بدل جائے گا. یہاں یہ اکرما اکرام سے نہیں بنا ہے, یہ سفر بہت طولانی ہے. یہاں پر اکرما فعل ماضی اپنے مصدر اکرام سے نہیں بنا ہے, بلکہ یہ اکرما کروما سے بنا ہے. بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. اس کو یاد کرنا پڑے گا آپ کو, ایسے نہیں ہے. اب دیکھیں ذرا, یہ ہے مصدر ثلاثی مجرد الکرم. الکرم اس سے بنا اس کا ماضی کروما. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اسی سے اس کا مضارع بنا تھا یکرمو. لیکن کہہ رہے ہیں آغا جان یہ فقط اس سے یہی آگے والے صیغے نہیں بنتے, اس کے بعد والے بھی بن سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اسی کروما سے بنتا ہے مصدر ماضی ثلاثی مزید فی اکرما. سوال اکرما کس سے بنا؟ جواب کروما ثلاثی مجرد کے ماضی سے. کیسے ویسے نہیں, ایسے جیسے میں بتا رہا ہوں. صحیح ہے, طولانی سفر ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثلاثی مزید فی کے جو ماضی ہیں وہ اپنے مصدروں سے نہیں بن رہے ہیں, بلکہ فعل ثلاثی مجرد کے ہی ماضی سے بن رہے ہیں. مثلا باب مفعلہ آسان ہو گیا. اب تو باب مفعلہ کا ماضی ہے ضربہ, تو کس سے بنا؟ ضربہ سے. آسان ہو گیا یاد کرنا. چلیں آئیے, تو یہاں پر فرماتے ہیں جناب یہ جو اکرما ہے
یہ اصل میں تھا کروما. کیا تھا؟ کروما. اکرما پہلے تھا کروما. فعل ثلاثی مجرد تھا. ہم نے چاہا کہ فعل ثلاثی مزید فی بنائیں، لہٰذا ہم نے قاعدہ باب افعال، قاعدہ باب افعال جاری کیا تھا. یہ کروما، کروما. قاعدہ باب افعال یہ ہے کہ فعل ثلاثی مجرد کے شروع میں ایک حمزہ قطع لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد فاء الفعل کو ساکن کر دیتے ہیں اور عین الفعل اور لام الفعل کو فتحہ دے دیتے ہیں. اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے جس طرح فعل باب ضربہ کو یاد کیا تھا آپ نے. دوبارہ دہرا رہا ہوں. باب افعال کے ماضی فعل ثلاثی مجرد کے ماضی سے اس طرح سے بنے گا کہ اس پر باب افعال کا قاعدہ جاری ہوگا. اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے شروع میں ایک حمزہ قطع لے کر آئیں گے، اس کے بعد آئے گا جو فاء الفعل اس کو ساکن کر دیں گے، اس کے بعد جو عین الفعل اور لام الفعل آئے گا ان دونوں پر فتحہ لگا دیں گے. یہ ہے بابا جان خلاصہ. آسان سی بات ہے یار. تو کروما سے بن گیا اکرما. فرق ہو گیا. فرق معنی کا فرق پڑے گا. یہ تو ہے. کیونکہ صرف کس کو کہتے ہیں؟ زیر و زبر و پیش بدلتے رہتے ہیں تاکہ مختلف معانی حاصل ہو سکیں. بابا اگر کروما تھا تو یہ الگ شکل تھی، اب اکرما ہو گیا تو یہ الگ شکل تھی، تو فرق تو آئے گا نا. فرق تو آئے گا. اب معنی میں کیسے فرق آئے گا میں لکھ رہا ہوں، دیکھیں. کروما کا معنی ہے وہ قابل احترام ہوا، وہ قابل احترام ہوا. اکرما کا معنی ہوگا اس نے احترام کیا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ کروما لازم ہے اور باب افعال معتدی نہیں متعدی ہے. اور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آگے چل کر کے باب افعال کا ایک اہم کام یہ ہے کہ وہ لازم کو متعدی بناتا ہے. فعل لازم کو فعل متعدی بناتا ہے. اب یہ لازم کیا ہے متعدی کیا انشاءاللہ آگے چل کر آنے والا ہے. ایک خلاصہ یہ ہے کہ فعل لازم کے بعد مفعول بہ نہیں آتا ہے اور فعل متعدی کے بعد مفعول بہ کو ذکر کیا جاتا ہے. تو کروما وہ بزرگ ہوا، وہ قابل احترام ہوا، وہ محترم ہوا. اور اب اکرما اس نے احترام کیا. اکرم زید عمرن، زید نے عمر کا احترام کیا. کروما کا اصل معنی کیا؟ بزرگی، احترام. صحیح ہے. چلیے جناب یہاں تک تو بات ایک ہو گئی. تو اب کیا کریں گے ہم یہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکرم اکرما اکرم اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتنا اکرمتو اکرمنا اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتنا اکرمتو اکرمنا یکرمو یکرمان یکرمون تکرمو تکرمان یکرمنا تکرمو تکرمان تکرمون تکرمین تکرمان تکرمنا اکرمو نکرمون یکرمو یکرمان یکرمون تکرمو تکرمان یکرمنا تکرمو تکرمان تکرمون تکرمین تکرمان تکرمنا اکرمو نکرمو. ٹھیک ہے. اس میں فاعل اسم مفعول رہتا ہے، ابھی میں اس کے اندر گیا نہیں. پھر ہم اسی پہ نون تاکید ثقیلہ داخل کریں گے. پہلے یکرمن یکرمان یکرمن تکرمن تکرمان یکرمنان تکرمن تکرمان تکرمن تکرمن تکرمان تکرمنان اکرمن نکرمن. ٹھیک. یکرمن یکرمن تکرمن 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 اکرمن نکرمن. خفیفہ مجہول پہ یکرمن یکرمان یکرمن تکرمن تکرمان یکرمنان تکرمن تکرمان تکرمن تکرمن تکرمان تکرمنان یکرمن نکرمن. خفیفہ یکرمن یکرمن تکرمن 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 اکرمن نکرمن. صحیح ہے. جتنی گردان لکھی ہوئی ہے اتنی ہم نے کر لی ہے انشاءاللہ. معلوم ہو مجہول ہو اور انہوں نے تاکید ثقیلہ ہو خفیفہ. اب اس کی پریکٹس آپ نے کر لینی ہے. جتنا لکھا ہوا اتنا واضح ہو گیا. انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے
کیونکہ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہیں پر اس کے اسم فاعل، اسم مفعول، اسی طریقے سے فعل امر، فعل نہی، فعل جہد وغیرہ بھی پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.